بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ویڈیو کا کہ 19 اہم نصیحتیں۔ اس میں جو پہلی نصیحت ہے کہ محنت سے گھبرانے والے کبھی ترقی نہیں کرتے، اور دوسرا اس کے اندر یہ پوائنٹ ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حقیقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے حقیقی کامیابی اپنی قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پانچواں اس کا پوائنٹ ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور آخری اس کا پوائنٹ ہے اپنے وطن کو جان سے عزیز رکھو اور ہر وقت اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں لگے رہو۔ تو محترم سامعین، یہ اس ویڈیو کے اندر 6 پوائنٹس ہیں کہ جن کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے محنت سے گھبرانے والے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ جو محنت ہے نا، یہ تو سمجھ لیں کہ کی آف سکسیس ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ کامیابی کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی جو سیڑھی ہے، وہ محنت ہے۔ محنت کرنے والا جو ہے نا، وہ اللہ پاک کا دوست ہوتا ہے۔ محنت اللہ پاک کو پسند ہے، اور محنت جو ہے نا وہ چست آدمی کر سکتا ہے۔ سست آدمی اللہ پاک کو پسند بھی نہیں ہے، اور نہ ہی سست آدمی محنت کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، کہ میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی اللہ پاک کو سستی پسند ہی نہیں ہے۔ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حقیقت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ مقابلہ وہی آدمی کرے گا جس کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہوگا۔ محنت کرے گا تو مقابلہ کر سکے گا، محنت کرے گا تو آگے بڑھے گا، محنت کرے گا تو تندرست رہے گا۔ کیونکہ فارسی کا مقول ہے جو خانہ خالی رہا دیو بھی گرا، کہ خالی دماغ کو شیطان گھیر لیتے ہیں۔ جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو مختلف قسم کی چیز سوچتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے 2 دوست ہیں اور دشمن ہیں 2۔ دوست جو اللہ پاک کی ذات ہے اور نبی پاک دوست ہیں، اور دشمن جو ہے وہ شیطان ہے اور نفس ہے۔ جب آدمی زیادہ فری ہوگا، فارغ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ شیطان اور نفس اس کو بہکائیں گے کہ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ تو پھر آدمی اس میں مشکل ہو جاتا ہے اس میں جج کرنا کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے، یعنی اللہ پاک کو یہ محنت اتنی پسند ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا دیا۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ حقیقی کامیابی اپنی قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ خود آدمی قربانی کرے گا، آگے بڑھے گا، کیونکہ قربانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کون سی چیز ہماری ضرورت ہے اور کون سا مقصد ہے۔ ضرورت قربان کی جا سکتی ہے، مقصد قربان نہیں ہوتا۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وطن سے محبت کریں گے، ہمیں وطن حاصل ہوا، کتنے لوگوں نے قربانیاں کی اس کے لیے، جان کی قربانی دی، عزت کی قربانی دی، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے والدین کے ہوتے ہوئے یتیم تھے۔ ایسی عورتیں تھیں اپنے خامد کی ہوتے ہوئے وہ بیوہ تصور ہوتی تھیں، کیونکہ ایسے انہوں نے قربانی کی ہیں لوگوں نے۔ تو ہمیں اس کی وطن کی قدر کرنی چاہیے۔ وطن کی محبت کریں گے تو لوگ اس کے اندر اللہ پاک کو یاد کریں گے، حج کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، جہاد کریں گے، جتنی بھی نیک اعمال کریں گے ان سب کے اندر ہمارا حصہ ہوگا۔ اور چھٹا جو پوائنٹ ہے اپنے وطن کو جان سے عزیز رکھو اور ہر وقت اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں لگے رہو۔ یعنی اپنے وطن کو جان سے عزیز رکھنے کا مطلب کیا ہے
کہ اپنی ضرورت کو دوسری نمبر پر کرنا ہے اور وطن کی ضرورت کو ایک نمبر پر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنے ساتھ کے لوگوں کی خدمت ہے، سوسائٹی ہے، سوشل لائف ہے، اپنے جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ہمارے جو محلے والے ہیں، گاؤں والے ہیں، شہر والے ہیں، صوبے والے ہیں، ملک والے ہیں، سارے لوگوں کے حقوق کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ آج مس کنسیپشن اور مس پرسیپشن یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا۔ اگر ہمیں یہ خیال ہو جائے کہ میں نے کس کا حق دینا ہے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اب یہ سوچیے کہ میں نے کس کس کا حق ادا کرنا ہے، کس کس کا حق دینا ہے، حق دینے والے بن جائیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس بات کو سوچا جائے کہ میں نے کس کا حق دینا ہے، حق دینے والے بن جائیں گے تو معاملہ آسان ہے۔ آج خرابی یہاں ہے کہ ہم مجھے تو کہتے ہیں کہ مجھے حق نہیں ملا، مجھے حق نہیں دیا گیا، یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کس کا حق دینا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ ایک حد ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔